السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال تعالی فی شأن حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں، پردے میں بیٹھ کے سننے والی میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہم سبوں کو پیارے آقا حضور اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا کیا۔ اللہ کا کرم ہے کہ آج ہم یہاں پر ہفتہ واری ذکر کی محفل میں اللہ کی توفیق سے جمع ہوئے ہیں الحمدللہ۔ جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی ہے، پارے 2 کی یہ آیت ہے، 2 پارے کی یہ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، اے بندو تم مجھے یاد کرو، بدلے میں تم کو یاد کروں گا۔ تم مجھے یاد کرو، تم میرا ذکر کرو، بدلے میں کیا کروں گا؟ تمہارا ذکر کروں گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کرنے سے ہمارے کو کیا ملتا؟ اب اللہ کا ذکر کرے تو نیکیاں ملتے، اللہ کا ذکر کرے تو گناہ معاف ہوتے، اللہ کا ذکر کرا تو درجے بڑھتے، اللہ کا ذکر کرے تو جنت ملتی، اللہ کے ذکر سے دوزخ سے بچ جاتے۔ یہ تمام باتیں تو حدیثوں میں ہیں، لیکن یہ تمام باتیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ گناہ معاف ہونا، جنت ملنا، درجے بلند ہونا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ ہمارے کو یاد کرنا۔ وہ اللہ کیسا یاد کرتا ہے ہمارے کو؟ اللہ فرماتے تم مجھے یاد کرو، سب سے بڑا بدلہ کیا ہے ذکر کا؟ میں تمہارے کو بدلے میں یاد کرتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ اپنے دل میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ 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 اللہ، مرید بنتے ہی پیر صاحب ڈال کے دے دیا نا دل میں آپ کا ذکر، اللہ اللہ کا ذکر پیر صاحب دل میں ڈال کے دیے۔ اب وہ ذکر ہم چلاتے رہنا، اللہ 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 اللہ۔ اب حدیث میں کیا آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ بول رہا ہے اگر کوئی شخص اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ اپنے دل میں اس بندے کو یاد کروں گا۔ کوئی بندہ اللہ اللہ بول کے دل میں بول لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے دل میں وہ بندے کو یاد کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں؟ اگر کوئی بندہ لوگوں کو جمع کر کے اگر اللہ کا ذکر کرتا ہے، ایک محفل میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو میں اللہ تعالیٰ عرش پر بھی ایک محفل بلاتا ہوں۔ زمین پہ ہم لوگوں کو بلاتے ہیں نا محفل میں، اللہ تعالیٰ عرش پہ لوگوں کو نہیں بلاتے، اللہ تعالیٰ وہاں پہ فرشتوں کو بلاتے، اللہ تعالیٰ وہاں پہ نبیوں کی روحوں کو بلاتے، بڑے بڑے ولیوں کی روحوں کو بلاتے، اور ان لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر کرتے۔ ہم یہاں محفل جمع کر کے اللہ کا ذکر کرتے، اللہ وہاں محفل جمع کے ہمارا ذکر کرتے۔ نہیں سمجھے آپ؟ اور ایک بات آپ یاد رکھو، اللہ کے ذکر کی بہت ساری فضیلتیں ہم بار بار سنتے رہتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آج میں جو بات آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ کا جو ذکر ہے، یہ ذکر ایک قسم کا نہیں ہے۔ ہم کیا سمجھے؟ اللہ کا ذکر بولے تو کیا ہے؟ تسبیح پڑھے تو اللہ کا ذکر ہے، کلمہ پڑھے تو اللہ کا ذکر ہے، نماز پڑھے تو اللہ کا ذکر ہے، یعنی خالی ہم زبان سے اللہ کا ذکر ہوتا سمجھتے ہیں۔ تسبیح کیسا پڑھتے ہیں؟ ہم زبان سے بولتے ہیں نا، سبحان اللہ بولتے، الحمدللہ بولتے، اللہ اکبر بولتے، لا الہ الا اللہ بولتے، نہیں تو درود پڑھتے، نہیں تو کلمہ پڑھتے، استغفار پڑھتے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ زبان سے بولے تو اللہ کا ذکر کیا کی؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ زبان سے بھی ہوتا
اور اللہ کا جو ذکر ہے وہ دل سے بھی ہوتا، اور اللہ کا جو ذکر ہے وہ نظر سے بھی ہوتا۔ ہم جو نظر سے دیکھتے ہیں نا، ہمارے دیکھنے میں بھی اللہ کا ذکر رہتا۔ ہم جو پکڑتے ہیں ہمارے پکڑنے میں بھی اللہ کا ذکر ہوتا۔ ہم جو چلتے ہیں ہمارے چلنے میں بھی اللہ کا ذکر ہوتا۔ سمجھے آپ؟ وہ ذکر کیسا کرنا پھر ہم؟ زبان سے تو کر لیتے ہم، زبان سے کرنا بہت آسان ہے۔ اللہ 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 بول لیے، تسبیح لے لے گے، 100 بار بولے، 200 بار بولے، یہ ذکر آسان ہے۔ اس سے ذرا مشکل ذکر کیا ہے؟ دل کا ذکر۔ یہ تھوڑا مشکل ہے، یہ جلدی نہیں آتا، پریکٹس کرے 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 تو دل کا ذکر آتا۔ اور پھر اس سے بھی زیادہ مشکل ذکر کیا ہے؟ آپ کے نظر میں اللہ کا ذکر آنا، آپ کے ہاتھوں میں اللہ کا ذکر، پاؤں میں اللہ، آپ چلے تو اللہ کا ذکر ہونا، آپ کسی چیز کو پکڑے تو اللہ کا ذکر ہونا، آپ کیا تو بولے تو وہ اللہ کا ذکر ہونا، آپ کیا تو سنے تو وہ اللہ کا ذکر ہونا۔ یہ کیا ہے؟ ابھی مشکل ہو گیا نا۔ اس سے بھی ایک اور ہے جو اللہ والے بتاتے ہیں کہ ہمارا جو سوچ ہے وہ سوچ میں بھی اللہ کا ذکر ہونا۔ پہلا کیا ہے؟ بولنے میں اللہ کا ذکر، اس کے بعد دل میں اللہ کا ذکر، اس کے بعد ہمارے نظروں میں، ہاتھوں میں، پاؤں میں اللہ کا ذکر، اس کے بعد ہمارے خیال میں بھی اللہ کا ذکر۔ یہ 4 قسم کے ذکر ہے اللہ کے۔ اس کو اچھے الفاظ میں کیا بولتے ہیں معلوم؟ ذکر اسمی، ذکر فعلی، ذکر وصفی، ذکر ذاتی بولتے ہیں۔ ذکر اسمی کا تو کیا ہو؟ اللہ کے نام کا ذکر، اللہ 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 بول کے بولے، یہ نام کا ذکر ہے، یہ زبان سے کر لیتے ہم۔ اور ایک ذکر ہے ذکر فعلی بولتے ہیں اس کو، اللہ کے کاموں کا ذکر۔ سمجھے آپ؟ اب ہم دیکھ رہے ہیں، اب میں جو دیکھ رہا ہوں یہ اللہ کی نظر سے دیکھ رہا ہوں، یہ اللہ دیا سو انکیوں سے میں دیکھ رہا ہوں، یہ سمجھ کے آپ دیکھیں تو آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اس میں آپ اللہ اللہ بولتے نہیں ہیں، بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ خالی دیکھ رہے ہیں آپ، اور آپ کا دیکھنا کیا بن گیا؟ اللہ کا ذکر۔ سمجھے آپ اپنی نظروں میں اللہ کو دیکھے ایسا ہو گیا وہ۔ سمجھے میری بات؟ آپ دیکھ رہے نا، اللہ دیا یہ ہم کیا بول کے دیکھے، میں اللہ کی طاقت سے دیکھ رہا ہوں بول کے دیکھے۔ سمجھے آپ؟ کسی چیز کو پکڑے، میں اللہ کے طاقت سے پکڑا بول کے پکڑے، چلے آپ، میں اللہ دیا سو طاقت سے چلتا ہوں بول کے چلے، تو یہ کام جو اللہ دیا بول کو اگر سوچ کو کرے تو وہ کام بھی آپ کا اللہ کا ذکر ہے۔ اس میں آپ کو اللہ اللہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آٹومیٹک کیا ہو رہا؟ وہ اللہ کا ذکر ہو رہا۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ ذکر فعلی بولتے ہیں۔ یہ اللہ کے کاموں کا ذکر کرے آپ، اللہ جو کامہ کراتا رہے آپ سے وہ کاموں کا ذکر کرے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ ذکر وصفی ہے، اللہ کے صفتوں کا ذکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اوصاف ہے، اللہ کا جو صفت ہے ان صفتوں کے ذکر۔ اللہ تعالیٰ زندہ ہے نہیں ہے، ہم لوگا کون ہیں؟ ہم لوگا ہمیشہ زندہ رہنے والے نہیں ہیں۔ ہم لوگوں کو ایک پیریڈ اللہ تعالیٰ دیے، ایک موقع دیے، ایک ٹائم دیے۔ وہ ٹائم سے پہلے ہم مردہ تھے، پھر زندہ آئے، دنیا میں آئے، پھر ایک ٹائم ختم ہونے کے بعد پھر چلے آتے۔ وہ ٹائم کے بیچ میں ہمارا جو بھی چلا لینا ہے، جو بھی کر لینا ہے، وہ سب وہ ٹائم کے بیچ میں۔ کسی کو 40 سال دیے اللہ، کسی کو 80 سال دیے، کسی کو 100 سال دیے، یہ اللہ تعالیٰ دے دیے اس کو ٹائم۔ پہلے بھی نہیں تھا انہیں، بعد میں بھی نہیں رہتا انہیں، بیچ میں آیا چلے گیا۔ نہیں سمجھے آپ؟ تو مطلب کیا ہے؟ انہیں مرنے والا، انہیں مردہ، انہیں وہ مردے کو زندہ کون کرے؟ اللہ کرے۔ اور انہیں کبھی نہیں مرتا، انہیں ہمیشہ زندہ رہتا۔ آپ یہ سمجھ کے احساس کرے کہ میں جو زندہ ہوں یہ اللہ زندہ کرا بول کے زندہ ہوں۔ اب خالی یہ سوچے آپ، اللہ کا ذکر ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ یہ اللہ کا ذکر۔ میں تو مردہ ہوں، میں کون ہوں؟ مردہ ہوں، ایک نہ ایک دن مرنے والا ہوں نا میں تو مردہ ہوں، پھر مجھے زندگی کون دی ہے؟ یہ زندگی دینے والا اللہ ہے۔ اللہ زندہ ہے، میں زندہ نہیں ہوں، یہ زندگی دینے والا اللہ ہے۔ اب یہ سوچے دل میں، اللہ کا ذکر ہو گیا۔ یہ دل کیسا، یہ ذکر کیسا کرے تمہیں؟ یہ ذکر اللہ اللہ بول کے زبان سے نہیں بولے، زبان سے بولے کیا؟ زبان سے نہیں بولے آپ اللہ اللہ بول کے، لیکن آپ کی سوچ میں اللہ کا ذکر آ گیا۔ سمجھے آپ؟ ذکر ذاتی اور ایک ہے۔ پھر آپ کوئی چیز کو بھی دیکھے دنیا میں، خود کو دیکھ لیے، سامنے والے کو دیکھ لیے، کس سے بھی دیکھے دنیا میں، دل میں کیا خیال آنا؟ اسے پیدا کرنے والا اللہ۔ نہیں سمجھے آپ؟ اب مثال کے طور پہ سامنے مائک ہے، یہ مائک کو پیدا کرنے والا اللہ۔ کسی جھاڑ کو دیکھے، یہ جھاڑ کو پیدا کرنے والا اللہ۔ دل میں آنا وہ خیال نہیں آتا۔ ہم کیا سمجھتے؟ مائک ہے سمجھ کے دیکھے، جھاڑ ہے سمجھ کے دیکھے، بائک ہے سمجھ کے دیکھے، میری گاڑی ہے، میرے کپڑے ہے، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، ہم یہ سمجھ کے دیکھے۔
یہ سمجھ کے دیکھے تو اللہ کا ذکر نہیں ہوا، ارے ان کو بنانے والا اللہ ہے سمجھ کے دیکھے تو وہ اللہ کا ذکر ہو گیا۔ حالانکہ بیوی کچھ دیکھتے ہیں ہمیں لیکن وہ اللہ کا ذکر ہے، مائک کو دیکھتے ہیں لیکن اللہ کا ذکر ہے، کپڑوں کو دیکھتے ہیں، بچوں کو دیکھتے ہیں لیکن وہ اللہ کا ذکر ہے، نہیں سمجھے آپ؟ تو ہر چیز میں کس کا ذکر آ گیا آپ کا؟ اللہ کا ذکر آ گیا۔ اب آپ دنیا کو نہیں دیکھتے ہیں، آپ دنیا کے اندر آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا میں کس کو دیکھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ جھاڑ کو دیکھے، اس کو اللہ بنایا، تو کون یاد آیا آپ کو؟ جھاڑ کو دیکھتے ہی اللہ یاد آیا، یاد آیا نہیں آیا؟ لوگوں کو دیکھے آپ، لوگوں کو دیکھتے ہی ارے ان کو پیدا کرنے والا اللہ، اسے پیدا کرنے والا اللہ، اسے پیدا کرنے والا اللہ، مجھے بھی پیدا کرنے والا اللہ، یہ سب آپ ہمیشہ اللہ 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 بول کے خیال رکھے تو ہمیشہ آپ اللہ کے ذکر میں ہیں۔ اب تمہارے کو تسبیح لینے کی ضرورت ہی نہیں ہاتھ میں، نہ تسبیح لیے تو میں اللہ والا، تسبیح لیے تو میں ذکر کرنے والا، ایسا نہیں ہے۔ تسبیح لینے والا 100 بار 200 بار گن کو تھک جاتا، لیکن دل میں جو اللہ کو یاد کرتا ہے، نظروں میں جو اللہ کو یاد کرتا ہے، سوچ میں جو اللہ کو یاد کرتا ہے، انہیں کبھی نہیں تھکتا۔ سانس میں ہمارے پیرا ذکر دیے نا، سانس کبھی نہیں تھکتی ہماری، سانس لیتے لیتے کب تو تھک جاتے کیا؟ ہمیں کام کرتے کرتے تھک جاتے، بات کرتے کرتے تھک جاتے، سانس لیتے لیتے کبھی تھکتے نہیں ہمیں۔ اور پیرا بھی کتنے ہوشیار ہے، وہ سانس میں اللہ کا ذکر ڈال دیے، تو کبھی سانس لیتے وقت تو تھکتا نہیں نا، تو ایسا ذکر کر کہ اس میں کبھی تھکان نہیں ہوتی۔ سانس میں اللہ کا ذکر کرو، اللہ اللہ بولو، سانس لیے تو اللہ بولو، سانس چھوڑے تو اللہ بولو۔ اب اللہ 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 اللہ، اب انہیں 24 گھنٹے سانس لے رہا ہے، 24 گھنٹے اللہ اللہ، اب نام لینا نہیں اللہ کا، انہیں زبان پہ اللہ بول کے آیا نہیں، اس کے زندگی میں کبھی زبان سے نہیں بولا اللہ، لیکن سانس میں کیا کر رہا ہے؟ انہیں اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ نظر سے کیا کر رہا ہے؟ اللہ کا ذکر کرتا ہے، سمجھے آپ؟ دیکھتا ہے تو اللہ کے ذکر کو دیکھتا ہے، کچھ کھاتا ہے تو یہ اللہ کھلاتا ہے بول کو کھاتا ہے، کسے دیکھتا ہے تو اسے پیدا کرنے والا اللہ کو دیکھتا ہے، تو یہ پورے چیزاں کیا ہو گئے؟ اللہ کا ذکر ہو گیا۔ یہ پورے چیزاں کیا ہو گئے؟ اللہ کا ذکر ہو گیا، سمجھے آپ؟ اب اگر کوئی بندہ یہ ذکر کرتا ہے اللہ کا، زبان کا ذکر نہیں بول رہا ہوں میں، زبان کا ذکر تو کرتے ہر کوئی کرتا، زبان کا ذکر ہر مسلمان کرتا، نہیں کرتا؟ انہیں کتنا بھی بڑا گنہگار رہنے دو، زندگی میں ایک بار تو اللہ بولتا نا، انہیں کتنا بھی بڑا گنہگار رہنے دو، ایک بار تو کلمہ پڑھتا نا انہیں۔ تو ہر مسلمان زبان سے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، لیکن دل سے اللہ کو یاد کرنے والے کتنے ہیں؟ نظر سے اللہ کو یاد کرنے والے کتنے ہیں؟ سوچ میں اللہ کو یاد کرنے والے کتنے ہیں؟ چلتے پھرتے اللہ کو یاد کرنے والے کتنے ہیں؟ یہ لوگ دنیا میں نہیں ملتے آپ کو، ملتے ایسے لوگ دنیا میں نہیں ملتے آپ کو، زبان سے کرنے والے بہت مل جاتے آپ کو۔ فقیر بھی جب آتا منگنے کے واسطے، اللہ کے نام پہ دیو بولتا ہوں، تمہارے نام پہ دیو نہیں بولتا، میرے نام پہ دیو نہیں بولتا، تمہارے واسطے میرے واسطے نہیں بولتا، اللہ کے واسطے دیو بولتا انہیں۔ فقیر بھی ہر بار اللہ کو یاد کرتا انہیں، تو کیا انہیں اللہ والا ہے؟ بولو بھائی، ہمارے سے زیادہ اللہ کو یاد کرتا انہیں؟ نہیں کرتا۔ ایک فقیر صبح 9 بجے منگنے کے واسطے گھر سے نکلا، رات کے 9 بجے گھر کو آیا سمجھو، تو 12 گھنٹے انہیں اللہ کے ذکر میں ہے نا، انہیں اللہ کے نام پہ دو، اللہ کے نام پہ دو، ہر گھر میں ہر انسان کو اللہ اللہ بول کے سکھا رہا ہے انہیں، تو اللہ والا ہے نا جی انہیں، لیکن نہیں ہے۔ کئی کو نہیں ہے بولو آپ، کئی کو بول تو اللہ اللہ نام پہ ہے، زبان پہ ہے، دل میں اللہ اللہ نہیں ہے، دل سے بولتا ہے انہیں اللہ اللہ بول کو، انہیں پیسوں کے واسطے بولا انہیں، میں اللہ کا نام لیا تو پیسے ملتے، یہ سوچتے ہی اب اس کو اللہ کا ذکر کرنے کا کوئی فضیلت نہیں ملا۔ اللہ کو یاد کرے تو کئی کو یاد کرنا، اللہ کے واسطے یاد کرنا، میں اللہ کو یاد کرتا میں تو اللہ کے واسطے، پیسوں کے واسطے نہیں، میں اللہ کو یاد کرتا میں سو دنیا کی نعمتوں کے واسطے نہیں۔ تھوڑے لوگ کیا کرتے ہیں، میں اللہ کو یاد کرم تو گھر میں برکت آتی، کیا کی آتی ضرور آتی، لیکن وہ نیت نہیں رکھنا۔ کئی کو اب جیسا ایک فقیر پیسوں کے واسطے اللہ اللہ بولتا ہے، تمہیں برکت کے واسطے اللہ اللہ بولتے ہیں، تو فقیر میں تمہارے میں فرق کیا ہو؟ نہیں سمجھے آپ؟ حتیٰ کہ ہمارے پیرا یہاں تک بتاتے ہیں جنت کی خواہش بھی نہیں رکھنا آپ ذکر کرتے وقت، میں ذکر کرم تو اللہ جنت دیتے کیا کی، میں نماز پڑھم تو اللہ جنت دیتے کیا، یہ خیال بھی نہیں آنا آپ کو اللہ کا ذکر کرتے وقت۔ کئی کو ایک فقیر بھی دنیا کے واسطے کرتا ہے، تمہیں جنت کے واسطے کرتے، فرق کیا ہو؟ اللہ کے واسطے کون کرا؟ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں فَذْكُرُونِی، تمہیں مجھے یاد کرو، مجھے یاد کرو کو بولنے کا مطلب کیا ہو؟
میرا نام لیتے پھرنا وہ یاد نہیں. مجھے یاد کرنے کا مطلب کیا ہو؟ میرے واسطے کیا کرے وہ بولو, میرے واسطے. نہیں سمجھے آپ؟ اچھے کام کر کو بھی قیامت میں تھوڑے لوگ ایسے رہتے اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرتے, جہنم میں ڈالتے, اچھے کام کرنے والوں. بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 لوگ قیامت میں اللہ کے پاس آتے ہیں. پہلا آدمی آتا اللہ کے پاس, اللہ تعالیٰ اسے پوچھتے تو کون ہے؟ انہیں بولتا ہے اللہ میں عالم ہوں. عالم, علم سیکھا سو والا, مدرسے میں رہ کے 20 سال 18 سال 15 سال مدرسے میں لگا کے دین کا علم سیکھا سو والا. اب اللہ تعالیٰ بولتے کیا کرا تو میرے واسطے؟ اب وہ عالم کیا بولتا, اے اللہ میں تیرے واسطے بیانہ کرم, میں تیرے واسطے ذکر کے محفلہ کرم, میں تیرے واسطے مسجدوں میں بیان کرم, مسجدہ بنایا, مدرسے بنایا, تیرے واسطے اتنا کرم. اللہ تعالیٰ بولتا ہے نہیں, تو میرے واسطے کیا بھی نہیں کرا. تو بیان کرا کریکٹ ٹیچے, میرا نام لیا کریکٹ ٹیچے, میرا ذکر کرا کریکٹ ٹیچے, میرے واسطے نہیں کرا. تو اس واسطے کرا کہ لوگا دیکھ کے بولنا کیا اچھا بیان کرتا ہے, کیا اچھا بیان کرتے ہیں یہ حضرت بول کو سمجھنا. مدرسے میں اس بات سے پڑھایا یہ بولنا, لوگا کیا اچھا پڑھاتا ہے بولنا. نماز اس بات سے پڑھایا, لوگا خیرات سن کے بولنا کیا اچھا نماز پڑھاتے ہیں حضرت بولنا. تو لوگوں کے واسطے پڑھا, تو میرے واسطے کیا کرا. سمجھے آپ؟ فرشتوں کو بلاتے ہیں, فرشتوں ادھر آؤ, اسے لکھ جا کو جہنم میں ڈال دو. فرشتے آتے اس کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیتے. کیا گناہ کرا بولے انہیں؟ کیا تو شراب پی کو آیا اللہ کے پاس؟ نہیں نا. نہیں کیا تو جوا کھیل کے آ گیا اللہ کے پاس؟ نہیں کیا جھوٹ بول کے گیا اللہ کے پاس؟ کچھ نہیں ہے, اللہ کا ذکر کر کے ہی گیا, لیکن اللہ کے واسطے نہیں کرا. تو وہ فذکرونی اذکرکم میں نہیں آیا انہیں. تم مجھے یاد کرو بولے نا, مجھے یاد نہیں کرا انہیں کسے یاد کرا؟ لوگوں کو یاد کر لیا انہیں. میں بیان کرم تو لوگوں کا تعریف کرنا, تو لوگوں کو یاد کرا نا, انہیں اللہ کو کہاں یاد کرا. نہیں سمجھے آپ؟ اٹھا کے کیا کرے, اسے جہنم میں ڈال دیا. پھر ایک دوسرا آدمی آتا, اللہ اسے پوچھتے تو کون ہے؟ انہیں بولتا اے اللہ میں تیرے بندوں میں شہید ہوں, جہاد کر کے شہید ہوا میں, تیرے واسطے گھر کو چھوڑ دیا, تیرے واسطے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا, تیرے واسطے مال چھوڑ دیا, اور جا کے کافروں سے لڑ کے, بھوکے رہ کے, پیاسے رہ کے, مارا کھا کے مر گیا میں تیرے واسطے, تیرے دین کو زندہ کرنے شہید ہوں میں. اللہ بولتا تو لڑا کرٹی چھے, تو شہید ہوا کرٹی چھے, میرے واسطے کیا کرا وہ بول. انہیں بولتا اے اللہ وہ کیا تیرے واسطے نہ کرم سو. اللہ بولتا نہیں میرے واسطے نہیں کرا, تو جنگ میں اس واسطے گیا, لوگا بولنا ارے کیا بہادر آدمی ہے, اللہ کے واسطے لڑتا ہے انہیں. تو لوگا تیری طاقت کی تعریف کرنا مل کو لڑا, میرے واسطے کہاں لڑا. سمجھے آپ؟ فرشتوں کو بلاتے آئے, فرشتوں ادھر آؤ جہنم میں ڈالو, لکھ کے جہنم میں ڈال دیے. انہیں کیا کرا بولو آپ؟ کیا کرا انہیں؟ کیا تو گناہ کر کے گیا, کسی کو قتل کر کے گیا کیا؟ نہیں کسی کو غلط کام کر کے گیا کیا؟ کچھ بھی نہیں, اچھا کام کر کے گیا, لیکن اللہ کے واسطے نہیں کرا نا, تو فذکرونی میں نہیں آیا. انہیں کہیں کرا لوگوں کو دکھانے کرا, وہ فذکرونی اذکرکم میں نہیں آیا انہیں. سمجھے آپ؟ پھر ایک تیسرا آدمی آتا اللہ کے پاس, اللہ تعالیٰ اسے پوچھتے تو کون ہے؟ انہیں بولتا اے اللہ میں تیرے بندوں میں پیسے والا ہوں, مالدار ہوں, تو مجھے پیسے دیا, دولت دیا, میں وہ دولت کو لے کے میں مدرسے بنایا, مسجدہ بنایا, خانقاہ بنایا, میں غریبوں کی مدد کرا, یتیموں کی مدد کرا, بیواؤں کی مدد کرا, میں وہ کرم یہ کرم سب بھی بولتا. اللہ تعالیٰ بولتے بے شک تو یہ کرا, لیکن میرے واسطے کیا کرا بول. وہ کیا اللہ تیرے واسطے نہ کرم سو, نہیں بندے میرے واسطے نہیں کرا, تو اس واسطے کرا. لوگا دیکھ کو بولنا کیا بڑے دل والا ہے, پیسہ اللہ کے راہ میں لٹاتا ہے. یہ سوچنے کے واسطے تو اللہ, یہ سننے کے واسطے تو اللہ کے راہ میں مال کو خرچ کیا, اللہ کے واسطے کہاں خرچ کیا. اس کو یہ بولتے اس کو بھی لکھ جاؤ جہنم میں ڈالو, لکھ جاتے اسے بھی جہنم میں ڈال دیتے. سمجھے آپ میری بات کو؟ یہ 3 لوگ کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان 3 لوگوں کا اگزامپل دیتے ہیں تو یہ 3 لوگ کون ہیں؟ گناہ کرنے والے لوگ نہیں, اچھے کام کر کو آنے والے لوگ ہے. سمجھے آپ؟ لیکن نیت میں کیا ہے, بدلے میں کیا ملنا بول کو ہے, اللہ کے واسطے نہیں کرے, لوگوں کے واسطے کرے. تو ایسے ذکر کو اللہ قبول نہیں کرتا جو لوگوں کو دکھانے کرے. ہم ایسے بیان کو اللہ قبول نہیں کرتا جو لوگوں کو دکھانے کرے, ایسی نماز کو اللہ قبول نہیں کرتا جو لوگوں کو دکھانے کرے, ایسے روزوں کو اللہ قبول نہیں کرتا جو لوگوں کو دکھانے کرے, ایسے حج کو اللہ قبول نہیں کرتا جو لوگوں کو دکھانے کرے. آپ کروڑ روپے لگا کے جاؤ حج کو, لیکن لوگوں کو دکھانا بول کو آ گیا دل میں, وہ حج کو اللہ تعالیٰ آپ کے منہ پہ مار دیتے. اللہ کو ضرورت نہیں ہے یہ تمام چیزوں کی,
قربانی اگر آپ کریں گے، قربانی کا موقع بھی گیا، لوگوں کو دکھانے کرے، آپ کی قربانی قبول نہیں ہے۔ آپ کچھ بھی کر لو، اگر اللہ کے واسطے کرے تو وہ قبول ہے، لوگوں کے واسطے کرے تو وہ قبول نہیں۔ نہیں سمجھے آپ؟ ایک صحابی آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کے بولتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ ایک ایسی بات بولو، ایسی بات بولو، پھر آپ کے بعد مجھے کسی کے بیان سننے کی ضرورت نہ رہنا، ایک ہی بیان اور ایک ہی بات بولو، میں اس پہ عمل کرے تو کامیاب ہو جانا، دوسری بات ہی نکو، دوسرے لوگوں کا بیان نکو، اصل میں کیا سنتا ہوں نہیں، ایک ہی بات بولو، کیا کرنا بولو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قل آمنت باللہ ثم استقم، فرماتے ہیں تو بول کہ میں اللہ پہ ایمان لایا بول کے بول، اور پھر اس کے بعد اللہ پہ یقین کر۔ دیکھیں آپ، ایک ہی بات، اس کے بعد دوسری بات ہی نہ کو تجھے کہ تو کیا اس کے سوچ میں سرکار ڈال رہے ہیں، تو اللہ پہ یقین رکھ اور اللہ کی بات بول۔ سمجھے آپ؟ لوگ دیکھ رہے ہیں اور لوگوں کو بتانا ہے، لوگوں کو دکھانا، یہ نیت مت لاؤ، اللہ کے واسطے بول کے نیت لاؤ، وہ ایک بات آپ کے واسطے کافی ہے۔ سمجھے آپ؟ تو میں کیا بتا رہا تھا، بات بھٹک گئی، اصل میں میں کیا بول رہا تھا، اللہ کا جو ذکر ہے وہ ایک قسم کا ذکر نہیں ہے، ذکر اسمی ہے، ذکر فعلی ہے، ذکر وصفی ہے، ذکر ذاتی ہے۔ اللہ کے نام کا ذکر ہے، اللہ کے کام کا ذکر ہے، اللہ کے وصف کا ذکر ہے، اور اللہ کی ذات کا ذکر ہے۔ ہم کون سے ذکر میں ہیں؟ اب ہم دیکھنا، میں اللہ کا کون سا ذکر کر رہا ہوں؟ اگر میں اللہ کے ناموں کا ذکر میں ہے ابھی تو یہ فرسٹ اسٹیپ ہے، مجھے آگے بڑھنا ہے اور سیکنڈ اسٹیپ میں جانا ہے۔ یہ ناموں کا ذکر کرنا نہیں ہے اللہ کے، اور آگے جانا ہے، اللہ کے کاموں کے ذکر میں جانا ہے، ذکر فعلی میں جانا ہے۔ اگر کوئی ذکر فعلی میں ہے تو ذکر وصفی میں جانا ہے اسے، اگر کوئی ذکر وصفی میں ہے تو انہیں ذکر ذاتی میں جانا ہے، 24 گھنٹے اللہ اللہ بولنا ہے اسے۔ سمجھے آپ؟ وہ مقام پہ اگر کوئی جاتا جب انہیں اللہ والا بنتا، خالی تسبیح لے کے بیٹھ گئے ہم اللہ 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 بولے تو انہیں اللہ والا نہیں بنتا انہیں۔ سمجھے آپ؟ ثواب مل جاتا اس کو، اللہ کا نام یہ تو ثواب ہے، ثواب مل جاتا، لیکن اللہ والا بننا بولے تو کیا کرنا ہے آپ کو؟ خالی اللہ اللہ بولے تو نہیں چلتا۔ اللہ والے ہمارے بولتے تھا کہتے اللہ اللہ بولنا آتا کسے؟ ہمارے پیروں میں ایک اللہ والے بولے ہیں اللہ اللہ بولنا آتا کسے؟ اللہ اللہ بولے تو رب دسے۔ کون تو اللہ اللہ بولے تو رب دکھنا اس کو، خالی اللہ اللہ بولے تو یہ اللہ اللہ بولنا کوئی اللہ نہیں ہے، یہ کوئی ذکر نہیں ہے۔ انہیں ذکر کرا تو اللہ دکھنا اسے، انہیں ذکر کرا تو رب دکھنا اسے، رب کو دیکھ کے اللہ کا ذکر کرنا، وہ ذکر ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ وہ مقام پہ ہم بھی آنا، یہ خالی بول لینے کے بات نہیں ہے، یہ آنا ہم وہ مقام پہ، وہ مقام پہ کیسے آتے ہم، وہ سوچنے کی کوشش کرنا۔ سمجھے آپ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ایک مرتبہ، اس سے پہلے بھی آپ کو بولا میں، حضرت عمر فاروق کو بولتے ہیں اے عمر کیا حالت ہے ایمان کی، کیا کیفیت ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دنیا کی چیزوں کو جب دیکھتا ہوں تو پہلے دنیا کی چیزوں کو دیکھتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کے اندر اللہ کو دیکھتا ہوں۔ وہ دنیا کی چیز میں کس کو دیکھتا ہوں میں؟ اللہ کو، یعنی اللہ کا ذکر ہو رہا ہے نا، وہ اللہ کو دیکھ رہا ہوں مطلب اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ پہلے دنیا کے چیزوں کو دیکھتا ہوں، پھر وہ دنیا کے چیزوں میں اللہ کو دیکھتا ہوں۔ کیا مقام ہے دیکھو ان کا، ہمارے کو دکھا آج تک ایسا اللہ نہیں دکھا۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو پوچھتے ہیں اے ابو بکر تمہارا کیا حالت ہے ایمان کی، تمہاری کیا کیفیت ہے ذکر کی، بولو۔ اب انہوں بولتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر کی کیفیت کیا تھی؟ انہوں پہلے دنیا کی چیزوں کو دیکھتے تھا، بعد میں اللہ کو دیکھتے تھا۔ میری کیفیت یہ ہے کہ میں پہلے اللہ کو دیکھتا ہوں، بعد میں دنیا کی چیزوں کو دیکھتا ہوں۔ پہلے اللہ دکھتا ہے، کہاں دیکھے تو بھی اللہ کا ذکر، کہاں دیکھے تو بھی اللہ یاد آتا ہے، اس کے بعد دنیا کی چیز دکھتی ہے۔ مائک کو دیکھے تو پہلے مائک یاد نہیں آتا ہے، پہلے اللہ یاد آتا ہے، بعد میں مائک دکھتا ہے۔ اللہ، کیا کیفیت ہو گئی ان کی، کیا ایمان ہوا ہوگا ان کا، سوچو آپ۔ اس واسطے وہ لوگا جنتی لوگا ہے، اس واسطے وہ لوگا اتنے بڑے مقام والے بنے۔ کیوں بنے وہ مقام والے؟ کیونکہ وہ ویسا ذکر بھی کر کے گئے اللہ کا۔ ہم کیسا ذکر کرتے ہیں اللہ کا، سوچو آپ، نہیں سمجھے؟ پھر حضرت علی کو پوچھتے ہیں اے علی تمہاری کیا کیفیت ہے؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر کی کیفیت کیا تھی؟ حضرت عمر کی کیفیت یہ تھی کہ انہوں پہلے دنیا کے چیزوں کو دیکھتے تھا،
بعد میں اللہ کو دیکھتے تھا. اور ابو بکر کی کیفیت کیا ہے؟ انہوں پہلے اللہ کو دیکھتے ہیں، بعد میں دنیا کو دیکھتے ہیں. اور حضرت علی فرماتے ہیں میری کیفیت یہ ہے میں دنیا کو دیکھتا ہی نہیں ہوں، میں صرف اللہ کو دیکھتا ہوں اور اللہ کو یاد کرتا ہوں، صرف اللہ کو دیکھتا ہوں، دنیا نظر ہی نہیں آتی میرے کو. وہ کیسا پھر ذکر کرے وہ لوگ؟ دنیا نہیں دکھ رہی ہے بول تو پھر وہ کھاتے نہیں تھے کیا؟ دنیا نظر نہیں آ رہی بول تو پھر پیتے نہیں تھے، سوتے نہیں تھے، بات نہیں کرتے تھے لوگوں سے؟ سب کرتے تھے. پھر کیسا کرتے تھے یہ؟ ہاں یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ سیکھنے والی بات ہے. اس واسطے حضرت علی فرماتے ہیں میں ایسے خدا کی عبادت نہیں کرتا جس کو میں آنکھوں سے نہیں دیکھتا، میں ایسے خدا کی عبادت کرتا ہوں جس کو میں دیکھتا ہوں. لم اعبد ربا لم اراہ، میں ایسے رب کی عبادت نہیں کرتا جو نظر نہیں آتا، میں نظر آنے والے رب کو دیکھتا ہوں اور اس کی عبادت کرتا ہوں. تو رب کو دیکھ کے عبادت کرے نا انہوں. اس واسطے وہ علی بنے. پاؤں میں تیر چپ گیا نکال لیے معلوم بھی نہیں ہوا. یہ آج ہمارے کو ہوا تو کیا کرتے؟ پاؤں میں تیر چبھنا چھوڑو، ایک چھوٹا کیڑا چپ گیا کاٹ دیا، ایک چھوٹا کانٹا چپ گیا تو کیا ہوتا ہماری نماز میں حالت؟ سوچ کے دیکھ لینا ہم. پھر وہ لوگ کیسا نماز پڑھ کے بتائے؟ کیا وہ لوگ مسلمانہ نہیں تھے؟ کیا وہ لوگ انسانہ نہیں تھے؟ کیا وہ لوگ ہمارے نات نہیں تھے؟ کیا تو آسمان سے آئے سو لوگ تھے کیا وہ لوگ؟ نہیں نا، ہمارے نات کے لوگ آئے تھے وہ. لیکن وہ ذکر پہ اتنی محنت کرے اور ذکر پہ اتنی پریکٹس وہ لوگ کرے، ذکر کرتے 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 مقام اتنا بڑا ہو گیا اب نماز میں بھی ٹھہرے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں. میں اب بھی کیا بولا؟ ذکر کے کون سے قسمیں ہیں؟ 4 قسمہ ہے ذکر کے. پہلا قسم زبان سے بولنا ہے وہ ہم اب ہے. اس کے بعد نظروں میں اللہ آنا، نظر میں اللہ کا ذکر آنا، وہ ان کو آیا تھا. اللہ کو دیکھتے دیکھتے اللہ کی عبادت کرتے تھا وہ لوگ. وہ ذکر ذکر ہے ان کا، وہ نماز نماز ہے ان کی. سمجھے آپ؟ وہ ہے فذکرونی اذکرکم، تم لوگ مجھے یاد کرو میں تم نہ یاد کرتا ہوں. وہ ہے وہ ایسا یاد کرتے تھے وہ لوگ اللہ کو. آج ہم کیسا یاد کرتے ہیں اللہ کو؟ نہیں سمجھے آپ؟ آج ہم اللہ تعالیٰ سے غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں. آج اللہ کے نام کا بھی ذکر نہیں، کام کا تو خیر دور کی بات ہے، اللہ کے وصف کا ذکر، اللہ کی ذات کا ذکر یہ تو بہت دور کی بات ہے. اللہ کے نام کا ذکر نہیں کرتے آج ہم. اللہ اللہ بولنے کی توفیق نہیں مل رہی ہمارے کو صبح سے شام تک. کیا کہ 5 ٹائم نماز پڑھ لیے تو میں بڑا ایمان والا سمجھ لے رہے ہیں ہم اپنے آپ کو. ایسا نہیں ہوتا. یہ اللہ والے ہیں جو ہمارے کو بتاتے اللہ کا ذکر کیسا کرنا ہے اور اللہ کا ذکر کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، یہ اللہ والے بتاتے ہیں. نہیں سمجھے آپ؟ تو ان کے پاس آ کے کیا کرنا؟ اللہ کے ذکر پہ محنت کرنا. آپ کا پہلا کام یہی ہے، مرید کا پہلا کام یہی ہے کہ پیر کی صحبت میں جب آئے ہیں پہلا کام یہ ہے ذکر پہ محنت کرنا. آپ کا ذکر کتنا چل رہا وہ بولو. آپ دنیا کی باتیں بعد میں. نہیں سمجھے آپ؟ حضرت ذرا دم کر کو دیو، حضرت ذرا پانی پھونک کو دیو، حضرت ذرا دعا کرو، حضرت ذرا، یہ سب بعد میں، یہ سب چھوٹے چھوٹے باتیں بعد میں. پہلے یہ بولو آپ کا ذکر کیا ہوا، کتنا محنت کرے آپ ذکر پہ. اللہ کے ذکر پہ کون سے اسٹیپ پہ ہے آپ؟ 4 اسٹیپس بتائے ہم نے اللہ کے ذکر کے، 4 مقامات بتائے ہم. آپ کون سے مقام پہ بیٹھ کے اللہ کو یاد کر رہے ہیں ذرا بتاؤ. نہیں سمجھے؟ حضور سیدنا پیران پیر غوث الاعظم سرکار رضی اللہ عنہ، کیا ذکر ہے ان کا، کیا کیفیت ہے ان کی. آپ سوچ کے دیکھو، بیٹھے آپ بیان کر رہے ہیں. سرکار بڑے بزنس مین تھے، تاجر تھے سرکار. آپ کا مال، آپ کا جو مال ہوتا وہ سمندر میں امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا سرکار کا. ایک آدمی آتا ہے، سرکار بیان کر رہے ہیں، ہزاروں لوگ سامنے بیٹھے ہوئے، ہزاروں. ایک آدمی آ کو بولتا ہے حضرت آپ کی جو کشتی سمندر میں چلتی ہے وہ کشتی میں ہزاروں کا لاکھوں کا مال ہے، لاکھوں روپے آپ کی کشتی میں چل رہے ہیں، وہ کشتی ڈوب گئی، آپ کو ہزاروں کا نقصان ہو گیا، لاکھوں کا نقصان ہو گیا. ذرا اپنے آپ کو وہ جگہ پہ ہم رکھ کے دیکھنا، اگر ہم وہ جگہ پہ رہتے تو کیا کرتے. ایک 50 روپے ہمارے جیب سے گر گئے، بولتے اماں 50 روپے کہاں گئے، 50 روپے کہاں گئے، 50 روپے کہاں گئے. کیا اہمیت ہے اس کی ہمارے پاس؟ نہیں ہے. کتنی زیادہ اہمیت ہے اس کے پاس، اس کی ہمارے پاس. اور سرکار کے پاس کیا اہمیت ہے دنیا کی دیکھو آپ، اور اللہ کے ذکر کی کتنی اہمیت ہے ان کے پاس وہ دیکھو آپ. سیدنا غوث الاعظم سرکار آرام سے بیٹھے ہوئے الحمدللہ بولتے ہیں. سامنے بیٹھے سے لوگ پریشان، یہ کیا ہو، لاکھوں کا کروڑوں کا نقصان ہو گیا، بول تو الحمدللہ بولتے ہیں. انہوں کون، یہ کیسا ذکر کرنے والے لوگ ہیں. پھر تھوڑی دیر سے ایک آدمی آتا ہے، سرکار وہ جو کشتی ڈوبی وہ آپ کی نہیں تھی، وہ دوسروں کی تھی.
آپ کی کشتی صحیح سلامت ہے اور کروڑوں کا فائدہ ہو گیا آپ کو، کروڑوں کا فائدہ۔ حضرت پھر بولتے الحمدللہ۔ لوگ بولے حضرت یہ کیا بات ہے، ہمارے کو بات سمجھ میں نہیں آئی، ذرا سمجھاؤ۔ کروڑوں کا نقصان ہو گیا بولتے بھی تمہیں الحمدللہ بولے، فائدہ ہو گیا بولتے بھی الحمدللہ بولے، یہ کیا لاجک ہے؟ سرکار فرماتے ہیں جب نقصان ہو گیا بول کے میں سنم تو سب سے پہلے دل کو دیکھا، سب سے پہلے کس کو دیکھا؟ میں دل کو دیکھا کہ یہ دل میں تکلیف ہوتی ہے کیا؟ پیسے چلے گئے تو، مال چلے گیا تو تکلیف ہوتی ہے کیا؟ لیکن دل کو دیکھا تو دل برابر اللہ کے ذکر میں ہے، وہ ہے دل کا ذکر۔ کروڑوں کا نقصان ہو گیا بولتے بھی ان کا ذکر نہیں رکا۔ ہمارا کیا حالت ہوتی ہے ہماری اگر ہمارے پیسے چلے گئے، ہمارا مال چلے گیا، کیا کیفیت ہوتی ہے ہماری؟ دل کی کیفیت کیا ہوتی؟ زبان سے اگر نہیں بھی بولے ہم، دل کی کیفیت کیا ہوتی؟ ارے میرے پیسے چل گئے، میرے پیسے چل گئے، میرے پیسے، کیا اہمیت ہے اس کی؟ سرکار کیا بولے؟ دنیا کا مقام اللہ کے پاس مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے بولے، وہ مچھر کے پر کے برابر بھی جس کا مقام نہیں ہے اس کی ہمارے پاس کتنی اہمیت ہے دیکھو آپ۔ ایک 50 روپے گم گئے تو بس ذکر پورا خدا حافظ ہو جاتا ہمارا، ہوتا نہیں ہوتا۔ اور وہ غوث الاعظم کا ذکر، پیرانے پیر چپکے نہیں بنے حضرت، پیرانے پیر بنے بول تو ویسا ذکر کرے انہوں، اس واسطے پیرانے پیر بنے ہو۔ حضرت کروڑوں کا نقصان ہو گیا، حضرت بولتے ارے پیسہ گیا تو گیا، ذکر ہے یہ بہت بڑی بات ہے الحمدللہ۔ پھر آ کے بولے حضرت لاکھوں کا فائدہ ہو گیا، کروڑوں کا فائدہ ہو گیا، حضرت بولتے ہیں پیسے آتے رہتے جاتے رہتے، پیسوں سے کوئی تعلق نہیں، اللہ کا ذکر ہے دل میں الحمدللہ، دل سکون میں ہے۔ دیکھو کیا لوگا وہ، ویسا ایمان کہاں ہوتا ہمارا، ویسا ذکر کیسا ہوتا ہمارا، یہ سیکھنے کی کوشش کرنا۔ ہمارے نوری شاہ سرکار علیہ الرحمت و رضوان کا واقعہ بھی آپ سنیں بار بار۔ نوری شاہ سرکار کے زمانے میں حضرت کے گھر میں شادی ہے، حضرت کے بیٹے کی یا بیٹی کی شادی ہے، رات میں حضرت کے گھر میں پورا سونا وغیرہ جو بھی ہوتا نا شادی میں ڈالنے کا، وہ سننا وغیرہ سب جمع کر کے لا کے رکھے ہوئے ہیں، اور رات میں حضرت کے گھر میں چوری ہو گئی۔ دوسرے روز شادی ہے صبح میں، رات میں سونا چوری ہو گیا، کیا حالت ہوتی ہے آپ سوچو ایک بندے کی۔ سونا چوری ہو گیا، لوگ آ گئے پولیس میں کمپلینٹ کرے، اب پولیس والے آتے نا چیک اپ کرنے کے واسطے، چیکنگ کرنے کے واسطے، جب آئے اور دیکھے حضرت کیا کرتے ہیں، آرام سے کرسی پہ بیٹھ کو ہے، پاؤں پہ پاؤں ڈال لے کو، پان کھاتے کھاتے لوگوں کو بیان کر رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں۔ وہ پولیس والا بولا حضرت تمہیں نوری شاہ کا تو تمہیں چھے، نوری شاہ آپ ہی چھے؟ حضرت بولتے ہو بابا میں نوری شاہ ہوں۔ بولے حضرت آپ کے گھر میں نہ چوری ہوئی سو؟ بولے ہو میرے گھر میں چوری ہوئی۔ پولیس والا حیران ہو گیا، بولتا ہے نہیں حضرت میں نہیں مانتا آپ کے گھر میں چوری ہوئی، مجھے یقین نہیں ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں چوری ہوئی۔ حضرت بولے وہ کیا کو بابا یقین کہیں کو نہیں ہوتا ہے تجھے؟ تو انہیں بولتا ہے حضرت لاکھوں کا مال سننا چوری ہو گیا اور اتنا سکون سے کیسا بیٹھ کو ہے تمہیں، اتنا سکون سے کیسا بیٹھے ہوئے آپ پریشان نہیں دکھ رہے ہیں، آپ مایوس نہیں دکھ رہے ہیں، آپ تکلیف میں نہیں ہیں، اتنا آرام سے کیسا بیٹھے ہوئے؟ حضرت بولے میاں اس کا مال تھا انہیں کاٹ لیا، اس کا مال تھا، میرا مال نہیں تھا نا، وہ اللہ کا تھا نا، تو اللہ کا مال اللہ لے لیا تو پھر ہم گئی کو ناراض ہونا، ہم گئی کو تکلیف میں ہونا؟ ارے ہمارا کام اللہ کو یاد کرنا ہے، ہمارا کام رونا نہیں ہے۔ دیکھیں آپ وہ کیسا اللہ کا ذکر کرے۔ یہ بات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکرہ کمثل الحی والمیت۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ذکر کرنے والا جو ہے اللہ کی نظر میں انہیں زندہ ہے، زندہ کا تو کون ہے؟ ذکر کرنے والا بس۔ اب جو ذکر نہیں کرتا رسول فرماتے اللہ کی نظر میں مردہ انہیں۔ اب ہمیں پورے غافلہ ہے، اللہ کا ذکر نہیں کر رہے ہیں، ہم کیا سمجھ رہے ہیں زندہ ہوں میں، لیکن اللہ کیا بول رہا ہے تو زندہ ہی نہیں ہے، تم مر گیا، تو کئی کو مر گئے، تم اللہ کا ذکر نہیں کر رہے ہو۔ اور اللہ کا ذکر جب ہم کر رہے ہیں تو سرکار کیا فرماتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ ہے۔ سمجھے آپ؟ تو پیر کیا کرا دیکھو، پیر کا یہ کمال ہے، دیکھو ہمارے سانسوں میں اللہ اللہ دے دیے نا پیر صاحب۔ اب ہم جب تک ہمارے سانسوں میں اللہ اللہ اللہ، اب سانس تو رکتی نہیں نا مرے تک، سانس مرے تک چلتے رہتی چلتے رہتی چلتے رہتی، ہم جب تک ہمارے سانسوں میں اللہ 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 بولتے رہیں گے اس وقت تک اللہ کی نظر میں ہم زندہ، لوگوں کی نظر میں تو زندہ ہے ہی ہے، اللہ کی نظر میں بھی ہم زندہ۔ اور جب مر جائیں گے تو لوگوں کی نظر میں مریں گے، اللہ کی نظر میں نہیں مرتے ہم، اللہ کی نظر میں پھر بھی زندہ رہتے ہیں۔
اس واسطے آپ دیکھو اللہ والے دنیا سے جاتے ہیں 100 سال ہو جاتے ہیں، 200 سال، 800 سال، 900 سال، 1000 سال، لیکن وہ اللہ والوں کو اللہ مرنے نہیں دیتا۔ آج تک اللہ کا ہر ولی زندہ ہے، آج تک اللہ کا ہر نبی زندہ ہے، خبر میں بھی زندہ ہے وہ لوگ۔ کیسا زندہ ہے وہ لوگ؟ اللہ کا ذکر لے کے گئے وہ لوگ۔ ایک ہی دولت ہے ان کے پاس، اللہ کے ذکر، ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے کرتے چلے گئے۔ دنیا میں جب تک تھے اللہ کو یاد کرے، اب جب وہ لوگ چلے گئے اب اللہ ان کو یاد کرتا ہے۔ اللہ ان کو یاد کرتا ہے کہ تو کیا ہمارے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیا۔ غوث اعظم سرکار 800 سال، 850 سال، 900 سال ہو گیا تقریباً، آج بھی ہر انسان کے دل میں آپ کی محبت ہے نہیں ہے؟ آج بھی ہم 11ویں کرتے ہیں، آج بھی سرکار پیران پیر کا نام لیا تو ادب کرتے ہیں ہم۔ یہ ادب کون ڈالے ہمارے دل میں؟ کون ڈالے؟ ہم تو دیکھے نہیں نا پیران پیر کو، پھر یہ ادب کہاں سے آیا؟ یہ اللہ تعالیٰ سو ہے۔ یہ کون ڈالے؟ یہ اللہ تعالیٰ۔ یہ کیا ہے؟ یہ میں تمہارا ذکر کرتا ہوں بدلے میں، بولا نا اللہ، یہ وہ ذکر کرتا ہے اللہ، بدلہ ان کے ذکر کا بدلہ دیتا ہے۔ کیا بدلہ ہے؟ دنیا میں یہ بدلہ ہے کہ دنیا کے ہر انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ ان کی محبت ڈال دیتا ہے۔ غریب نواز سرکار 800 سال، 850 سال ہو گئے، لیکن آج بھی ہم جب ان کا نام آتا ہے ادب سے نام لیتے۔ کئی کو بھائی ہم تو دیکھے نہیں، ان کو ملے نہیں، انہوں کیسے تھے نہیں معلوم، پھر ان کا یاد آیا تو اتنا ادب کیوں کرتے ہیں؟ یہ ادب ڈالنے والا اللہ ہے، یہ ذکر کرانے والا اللہ ہے۔ نوری شاہ سرکار گئے حضرت، کتنے سال ہو گئے، کتنے سال ہو گئے، آج تک ہر مرید آپ کو یاد کرتا ہے، ہر دعا میں آپ کے واسطے فاتحہ پڑھتے ہیں، ہر دعا میں آپ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ اس واسطے انہوں فذکرونی کر کے چلے گئے، اب اللہ اذکرکم کر رہا ہے۔ وہ اللہ کا ذکر کر کے چلے گئے، اب اللہ بدلے میں ان کا ذکر کرتا ہے۔ مصطفیٰ ولی سرکار ہے، کتنے سال ہو گئے حضرت کو جا کے، حضرت کی ہسٹری کیا ہے نہیں معلوم ہمارے کو، حضرت کی تاریخ کیا ہے نہیں معلوم، حضرت کا خاندان کیا ہے نہیں معلوم، حضرت کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم نا ابھی تو۔ کوئی ہوں گے پرانے لوگ جن کو معلوم ہوگا، لیکن اکثر لوگوں کو کچھ بھی نہیں معلوم۔ پھر بھی کچھ بھی نہیں معلوم ہونے کے باوجود بھی جب بھی وہاں جاتے ہیں آپ ادب کر رہے ہیں۔ یہ ادب کون ڈالے آپ کے دل میں؟ یہ ادب کون ڈالے آپ کے دل میں؟ یہ اللہ ڈالے۔ 300 سال ہو گئے نا تقریباً، 350 سال تھے حضرت تقریباً، جہاں تک مجھے معلوم ہے 350 سال کے بعد بھی آج جب حضرت کے پاس ہم جاتے ہیں ادب کیوں کر رہے ہیں؟ پاما پڑھتے ہیں آپ، قدم بوسی کر رہے ہیں آپ، ماں ٹھہر کے سلام پڑھ رہے ہیں، فاتحہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ ادب جو کر رہے ہیں آپ سرکار کا، یہ ادب کیوں کر رہے ہیں؟ کون سکھایا آپ کو؟ یہ کرانے والا اللہ ہے۔ انہوں زندگی میں جب تک تھے فذکرونی 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 پہ تھے، اللہ کا ذکر کرتے چلے گئے۔ اب اللہ تعالیٰ بدلے میں کیا کر رہا ہے؟ اذکرکم، میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ اب اللہ ان کا ذکر کرا رہا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ پوری بستی والے آپ کو یاد کر رہے ہیں، پوری بستی والے ادب سے ان کا یاد کر رہے ہیں۔ تو خیر، جب ہم بھی اللہ کا اس طرح ذکر کریں گے، اللہ تعالیٰ بھی بدلے میں ہمارے کو یاد کرتا۔ تو میں 2 باتیں آج بولا آپ کو، ایک اللہ کا ذکر اللہ کے واسطے کرنا، اللہ کا ذکر کس کے واسطے کرنا؟ اللہ کے واسطے کرنا۔ اور دوسرا، اللہ کا ذکر خالی نام کا ذکر نہیں ہے، اللہ کا نام کا بھی ایک ذکر ہے، اللہ کے کام کا بھی ایک ذکر ہے، اللہ کے وصف کا بھی ایک ذکر ہے، اللہ کی ذات کا بھی ایک ذکر ہے۔ تو یہ 4 قسم کے ذکر ہے۔ یہ 4 قسم کے ذکر میں بھی ہم آنے کی کوشش کرنا، اور یہ 4 قسم کا ذکر بھی کرنے کی کوشش کرنا۔ جب اس طرح ذکر کریں گے اللہ تعالیٰ ضرور اذکرکم کا فیضان اللہ ہم کو عطا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ برکتیں اور رحمتیں تو خیر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو اللہ ہر ولی کو عطا کرتا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ بدلے میں ہم کو یاد کرے گا، اور قیامت میں اللہ تعالیٰ بڑے مقام سے ذکر کرنے والوں کو نوازے گا۔ ایک آخری حدیث یاد آ گئی تو بول کے بات ختم کرتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں، یہ احمد ایک کتاب کا نام ہے، لکھنے والے اس کے آتھر جو ہے ان کا نام احمد ہے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ لکھتے ہیں ایک حدیث کو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان من عباد اللہ لاناسا ما هم بانبیاء ولا شہداء یغبطهم الانبیاء والشہداء یوم القیامہ بمکانہم من اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز ذرے لوگا اللہ کے پاس آتے، ذرے لوگا، نبیاں نہیں ہیں وہ لوگا، سرکاری بول دیتے ہیں وہ بات پہ، نبیاں نہیں ہیں وہ لوگا، شہیدہ بھی نہیں ہیں وہ لوگا، اللہ کے راہ میں شہید ہونے والے بھی نہیں، نبیاں بھی نہیں، معمولی لوگا۔ لیکن قیامت میں جو اللہ ان کو مقام دے گا، اللہ جو ان کو مرتبہ دے گا، وہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ بھی وہ مرتبہ نہیں دے گا جو ان لوگوں کو اللہ مرتبہ دے گا۔ نبیاں دیکھ کو بولیں گے اللہ اتنا بڑا مقام اسے کہیں کو دیا، کون ہے انہیں؟ سرکار فرماتے ہیں وہم علی نور، کہ اللہ تعالیٰ نور کے ممبرہ بناتا اور ایسے لوگوں کو بٹھاتا نور کے ممبروں پہ۔ صحابہ پوچھے من ہم یا رسول اللہ، کون ہیں وہ؟ سرکار فرماتے ہیں وہ لوگ وہ ہیں
جو اللہ کے واسطے ایک جگہ جمع ہوتے تھا. کس کے واسطے؟ اب ہم یہاں جمع ہوئے نا، کس کے واسطے جمع ہوئے آپ؟ پیسوں کے واسطے آئے کیا؟ نہیں. کس کے واسطے آئے آپ؟ اللہ کے واسطے. اور پھر سرکار فرماتے ہیں وہ لوگ آپس میں کوئی رشتہ دارہ نہیں ہے، آپس میں کوئی دوستہ نہیں ہے، ایک خاندان والے نہیں. ایک کو کہاں سے کیا آیا، ایک کہاں سے کیا آیا، ایک کہاں سے کیا آیا، چار چار طرف سے آئے، ایک جگہ بیٹھ کو اللہ کا ذکر کرتے تھا. اور اللہ کے واسطے آپس میں محبت تھی ایک دوسرے سے. اب آپ کو میرے سے محبت ہے تو کئی کو ہے بولو آپ بھائی ہمارے نظام مولا ہے، ہمارے خلیل مولا ہے، ہمارے کلیم مولا ہے، تو یہ ذکر کے محفلوں میں آنے والے لوگ آئے بلکہ محبت ہوتی نا ایک. تو اللہ کے واسطے محبت بھی ہے آپس میں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جب وہ لوگ اللہ کے واسطے محبت کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر میں آتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوں گے عام لوگ ہے، نبی بھی نہیں ہے، شہید بھی نہیں ہے، لیکن ان کو اتنا بڑا مقام ملتا ہے کہ نبیاں بھی دیکھ کو بولتے کیا مقام اللہ نے ان کو دے دیا. تعجب کرتے نبیاں بھی. سمجھے آپ؟ وہ کس کے واسطے بولے سرکار؟ ہمارے واسطے بولے. ہو اللہ کا فضل ہے نہیں ہے؟ ذکر کرنے کی توفیق اللہ دیا، ذکر کے محفلوں میں آنے کی اللہ توفیق دیا. ہم پہلے تو ذکر کے محفلوں کی پابندی کرنا، پابندی سے میں ہر جمعرات آتا ہوں بلکہ پہلے اپنے آپ پہ جو ہے پابندی لا لینا، میں ذکر کی محفل میں جانا ہی جانا، کچھ بھی ہو جاؤ اللہ کا ذکر نہیں چھوڑنا ہے. یہ سمجھ کے اگر ہم ذکر کی محفل میں آنا شروع ہو جائیں گے، آہستہ آہستہ ذکر کی محفل میں بھی ترقی ہوتی، آہستہ آہستہ ایمان میں بھی ترقی ہوتی، آہستہ آہستہ سلسلے کی تعلیمات بھی معلوم ہوتے، اور آہستہ آہستہ اللہ کے قریب جاتے رہتے، اور اللہ کے ولی بننے کے ہم قریب جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں جو بھی ہم بولتے ہیں سنتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری سانسوں میں اللہ کا جو ذکر ہمارے پیروں نے دیا ہے ہمیشہ اس ذکر پر محنت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ اللہ کی یاد و یافت میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.